اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم نے موسیٰ سے پہلے ابراہیم کو دانائی عطا کی تھی اور ہم ان کی صلاحیت کے خوب واقف تھے۔ آیت نمبر 51۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ ان کا وہ وقت یاد کیے جانے کے لائق ہے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن سے تم چمٹے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 52۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آیت نمبر 53۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ 54۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ان لوگوں نے کہا تم ہم سے سچ سچ بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو۔ 55۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ 56۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ 57۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ 58۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ لوگ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، یقیناً وہ شخص زیادتی کرنے والوں میں سے ہے۔ 59۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے سنا ہے، وہ ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کیا کرتا ہے۔ 60۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ کہنے لگے اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو شاید وہ اس کے بارے میں گواہی دیں۔ 61۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ 62۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم نے کہا کہیں یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہو تو اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے ہی پوچھ لو۔ 63. فرجعوا إلى
أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. پھر ان لوگوں نے دل ہی دل میں سوچا اور کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ تم ہی لوگ غلطی پر ہو. 64. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر مارے شرم کے اپنا سر جھکا لیے اور کہنے لگے تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. 65. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم نے کہا کہ اللہ کے مقابلے تم ایسے چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. 66. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ 67. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لوگ کہنے لگے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو. 68. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور آرام دہ ہو جا. 69. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ان لوگوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو ناکام بنا دیا. 70. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں. یہاں جس واقعے کا ذکر آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف طریقوں پر لوگوں کو شرک کا غلط ہونا اور توحید کا حق ہونا سمجھاتے تھے، اس لیے عقل و فطرت سے دلیلیں پیش کرتے تھے. چنانچہ ایک دن جو قوم کے مذہبی تہوار کا دن تھا اور جس میں لوگ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر نکل جایا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر ہی میں مقیم رہے اور جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی تقریب میں چلنے کو کہا تو آپ نے انکار کر دیا اور معذرت کی کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم. ہو سکتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر بیمار رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ شرک و بت پرستی کو دیکھ کر آپ کو غیر معمولی رنج و قلق ہوتا تھا. اس کی وجہ سے دل پر جو کیفیت گزرتی تھی اس کو آپ نے بیماری سے تعبیر کیا ہو، کیونکہ ذہنی تناؤ اور دل کی بے سکونی بھی ایک بیماری ہے اور موجودہ دور میں باضابطہ ماہرین نفسیات کے ذریعہ اس کا علاج کرایا جاتا ہے. جب سارے لوگ شہر سے باہر نکل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اس بات کو ثابت کرنے کا بہترین موقع ہے کہ ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں خدا نہیں ہو سکتی. چنانچہ آپ بت خانہ میں تشریف لے گئے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور بڑے بت کے کاندھے پر کدال رکھ دی. لوگ واپس ہوئے ہوتے ہی بت خانے میں پہنچے. وہاں جب یہ منظر دیکھا تو انہیں بے حد غصہ آیا اور اس بات کی تفتیش شروع ہو گئی کہ آخر ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تہوار میں جانے سے گریز کرنا شبہ کے لیے کافی تھا. دوسرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع بموقع بت پرستی کی مذمت کرتے ہی رہتے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ نے ہی یہ حرکت کی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طلب کیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل سے انکار نہیں کیا بلکہ بت پرستی کی نامعقولیت اور خلاف عقل کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کہیں یہ حرکت اس بڑے بت نے تو نہیں کی ہے، انہی سے پوچھ لو. مقصد یہ تھا کہ بت پرستی کا غلط اور باطل ہونا اچھی طرح واضح ہو جائے. یہ مقصد سیدھی سادی گفتگو سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدمہ حکومت وقت کے سامنے پیش ہوا۔ اس زمانہ میں مذہب سے پھر جانے والوں کی سزا آگ میں زندہ جلا دیا جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معمولی آگ میں جلانے کی سزا کو کافی نہیں سمجھا گیا، اس لیے خاص اہتمام سے لکڑیاں جمع کی گئیں اور بڑے پیمانے پر آگ سلگا کر آپ کو اس میں پھینک دیا گیا۔ جس خدا کے حکم سے آگ جلتی اور جلاتی ہے، اسی خدا نے آگ کو حکم دیا کہ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈک بھی نہ ہو جو اس کی سلامتی اور حفاظت کے لیے خطرہ بن جائے، بلکہ خوشگوار ٹھنڈک پہنچانے والی شے بن جا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام صحت و سلامتی کے ساتھ بڑے پیمانے پر بھڑکائی ہوئی اس آگ سے باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ بیان ہوا۔ ان آیتوں میں بت پرستی اور شرک کی مذمت اور خلاف عقل ہونا اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ توحید کی حقانیت کو سمجھایا گیا ہے۔ جو لوگ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مولانا محمد حفظ الرحمن سہاروی کی فاضلانہ تالیف قصص القرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو اور بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اور موجودہ حالات میں جس طرح دنیا شرک کو بت پرستی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور توحید کے خلاف دنیا متحد ہو رہے الائنس بنا رہی ہے، اس دور میں ضرورت ہے کہ ابراہیمی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بت پرستی اور مشرکانہ تصورات کے خلاف پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور عقل و منطق سے ثابت کیا جائے، بتایا جائے کہ انسانوں کو چند لوگوں کا غلام بنانے کا ذریعہ یہ بت ہوا کرتے ہیں۔ ان بتوں اور مجسموں اور اسٹیچیوز کے ذریعے سے لوگ بڑی تعداد میں پبلک کو غلام بنا لیتے ہیں، ان کے علاج، معالجہ، دوا، روزی روزگار اور دیگر ضروریات سے لوگوں کے دماغوں کو بھٹکا دیتے ہیں، اور انسان اینٹ و پتھر میں اپنے دماغوں کو لگاتا ہے اور کنسنٹریٹ کرتا ہے، اپنی ضروریات، اپنے درد کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ بڑی قوت و طاقت کے ساتھ شرک کی مذمت اور توحید کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں گفتگو کی اور معاملے کو سمجھا اور لوگوں کے سامنے توحید کی حقانیت اور بت پرستی کے بطلان کو ثابت کیا، وہ بہت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ جس طرح سے مولانا حفظ الرحمن سہاروی کی کتاب قصص القرآن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بہتر طریقے پر قصص النبیین جو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی ہے، پہلے حصے میں جو تفصیلی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے، اس کو ہندی، اردو میں یا آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے سے، وائس کے ذریعے سے خوب زیادہ پھیلایا جائے اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بیٹھی ہوئی برائی نکالنے کی کوشش کی جائے اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دی جائے۔ بت پرستوں نے عقلی طور پر شکست کھانے کے بعد جو ڈیسیژن اور فیصلہ لیا وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر مبنی تھا، اور پھر یہ مشرک کتنے ظالم، جائر اور کائر ہوا کرتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلا دیا کرتے ہیں۔ عقل، منطق اور لاجک میں جب ہار جاتے ہیں تو انسانوں کو زندہ جلانے کا کام کرتے ہیں۔ کل 17 رمضان گزرا ہے، غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کے تعلق سے بھی یہ مشرکین عقل کے خلاف، منطق کے خلاف، اندھے ہو کر کے انصاف اور نیائے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایک گندا، غلیظ، نجس و پلید نالے کا کیڑا کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے غزوہ بدر کیا تھا، اپنے ہی رشتہ داروں سے جنگ کی تھی، لیکن وہ یہ بات نہیں بتاتا ہے کہ مسلمان مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، مشرکوں کے ظلم و زیادتی، جارحیت، استبداد اور اتیاچار سے پریشان ہو کر کے مدینہ آ کر کے پہنچے تھے۔ اور جو غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، مکہ سے چل کر کے یہ مشرکین اپنے ان رشتہ داروں
کو ان کے وطن میں ستاتے رہے، اتیاچار کرتے رہے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو پردیس میں پناہ لیے ہوئے اپنے بھائیوں کے پیچھے مشرکین چلے آئے اور اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے بدر کے میدان میں اپنی صفوں کو انہوں نے آراستہ کیا تھا۔ مدینہ کے پاس، مدینہ میں پردیسی بن کر کے مسلمان رہتے تھے، مجبور ہو کر کے انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت ناک شکست دی اور ذلیل و رسوا ہوئے مشرکین۔ تو یہاں دیکھیے، مشرک جو ہوتا ہے، بت پرست جو ہوتا ہے، وہ اتنا نیچ ہوتا ہے، نیائے اور انصاف کا ایسا دشمن ہوتا ہے کہ جو صحیح بات قبول کر لے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات صحیح بات قبول کر لے تو اس کے ساتھ ہر طرح ظلم و زیادتی کرتا ہے مشرک، اور اپنے گھر میں بھی اس کو سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ گھر چھوڑ کر کے پردیس میں چلا جائے تو یہ مشرک پردیس میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں اپنے بھائی، رشتہ ناتا، عزیز و قریب کو مارنے کاٹنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا۔ مشرکین مکہ سے چل کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور بدر کے میدان میں جنگ ہوئی اور ذلت ناک شکست دو چار ہو گئے۔ یہ نالے کے گندے کیڑے مشرک یہ مسلمانوں پر الزام دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے میدان بدر میں اپنے بھائیوں سے جنگ کی۔ یہ بھول جاتے ہیں، یہ چھپا لیتے ہیں کہ مشرکوں نے مکہ میں اپنے بھائیوں کو نہیں رہنے دیا، صحیح بات قبول کرنے والوں کو، اور جب مدینہ پردیس میں آ کر کے رہنے لگے سکون سے تو وہاں حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہ مشرکانہ سوچ اور فکر کا یہی نتیجہ، یہی انجام ہوتا ہے کہ انسان انصاف کا دشمن ہو جاتا ہے، انصاف کے زاویے سے بالکل سوچنا اور بولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کو شرک کے دلدل سے نکالا جائے، شرک کے اندھیروں سے نکالا جائے، شرک کی مذمت، شرک کی قباحت، شرک کی نامعقولیت کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکل میتھڈولوجی میں سمجھایا ہے، اسی انداز میں ضرورت ہے کہ ہم سمجھائیں۔ اس سلسلے میں یہ آیات ہیں، ان کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات پر مشتمل جو قصص النبیین مولانا ابو الحسن علی ندوی کی ہے، اس کا ہندی اردو میں ترجمہ کیا جائے، آڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب اور تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی فاضلانہ تالیف قصص القرآن سے استفادہ کیا جائے۔